نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے، بروزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا پیر سید مقبول احمد قادری کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں لیتے ہوئے، صاحب عرس حضور سید السادات کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو یہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ آج ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے ہم بریلویوں پر کہ ہم سادات سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ناسبی ہوتے ہیں بریلوی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اعلیٰ حضرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اکثر و بیشتر پوری سوشل میڈیا سے لے کر ان نابالغوں کی تحریروں میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ سادات سے محبت نہیں کرتے۔ تو آج ہانگل شریف کی اس سرزمین سے میں یہ دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں بریلوی سادات سے محبت نہیں کرتے۔ کلی طور پر ہم محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبت کی تعریف جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے اس میں اہل بیت فٹ نہیں ہوتے۔ اب تعریف کیا ہے؟ چونکہ یہ عرس سید السادات ہے تو لہٰذا میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ، ہم بریلویوں کا عقیدہ سادات ذوی الاحترام کے ساتھ کیا ہے، اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص اس دور کا سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا شیخ محترم
قرآن کریم میں یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اور وہ لوگ جو اجر رسالت طلب کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ تو حضور یہ مودت کیا ہوتا ہے؟ یہ مودت کیا ہے؟ تو حضور سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں مودت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو فرد گئے تھے، جو افراد گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اسلام جیسی نعمت دی، آپ نے نماز جیسی نعمت دی، یا رسول اللہ بدلے میں کہیے تو ہم آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو فوراً جبریل امی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ جو آپ کو آپ کی رسالت کے بدلے میں کچھ اجر دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کچھ اور نہ کریں، وہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ واہ، حضور یہ مودت کیا ہے؟ تو سیدنا محبوب الہی فرماتے ہیں مودت بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے لیے تمہیں چند چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چند چیزیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بریلوی سادات سے محبت نہیں کرتے، ان کو بھی آج یہ کرارا جواب ملنا چاہیے کہ ہم سادات سے کیا کرتے ہیں۔ اس شخص نے یہ پوچھا کہ سیدنا یہ بتائیے مودت ہے کیا؟ انہوں نے کہا مودت سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسیت کیا ہے۔ قرآن چونکہ ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس میں ہر لفظ اعلیٰ و عرفہ ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی چیز شامل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا مودت سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا انسیت کیا ہے۔ تو شیخ نظام نے یہ ارشاد فرمایا محبوب الہی نے، انسیت کو یہ سے سمجھو کہ اگر میں تمہارے مزاج کے موافق کوئی گفتگو کر رہا ہوں، تمہیں میری بات اچھی لگی، میں تمہیں اچھا لگنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے تمہارے مزاج کے خلاف گفتگو کی تو تمہاری مجھ سے انسیت ختم ہو گئی۔ تو اب جو چیز ختم ہو جائے وہ اہل بیت اور قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں کرنی۔ انسیت ختم ہو سکتی ہے، ابھی میں آپ کے مزاج کے خلاف گفتگو کرنے لگوں تو آپ کی انسیت ختم ہو جائے گی، میں آپ کی مزاج کی موافق گفتگو کروں تو آپ کی انسیت اور بڑھنے لگے گی۔ تو لہذا جو چیز اینڈیبل ہو، جو چیز رک سکتی ہو، جو چیز ختم ہو سکتی ہو، اس کو انسیت کہتے ہیں۔ انسیت اب قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں کرنی۔ کہا اس کے آگے کی کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے آگے کے معاملے کو کہتے ہیں، اس کے آگے کی اوپر کی منزل کو کہتے ہیں محبت۔ آگے کی منزل محبت۔ کہا حضور مثال فرمائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، عطار یعنی عطر فروش، عطر بنانے والا، پرفیوم میکر جب چاہتا ہے تب پھول سے خوشبو کو الگ کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے پھول سے خوشبو کو الگ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ جدا ہونے والی چیز ہے، اور پھول کو خوشبو سے انسیت نہیں ہے، پھول کو خوشبو سے محبت ہے۔ انسیت ختم ہو سکتی ہے، قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں کی جا سکتی۔ محبت کہ جب بھی عطر بنانے والا چاہے پھول سے اس کی خوشبو کو جدا کر دے، عرق الگ کر دے اور سوکھا پھول الگ کر دے۔ اب جو چیز جدا ہو جائے، جو چیز جدا ہو جائے
وہ قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ جدا ہو سکتی ہے۔ کہا اس کے آگے کی منزل کا نام؟ تو کہنے لگے اس کے آگے کی منزل کو ایک دن جب میں نہ رہوں گا تو میرے خسرو کو دیکھ لینا۔ تو آپ کے بھانجے محترم سیدنا محبوب الہی کے بھانجے محترم اپنے ملفوظات میں یہ رقم کرتے ہیں، اس دن جو شیخ نظام نے محبوب الہی نے کہا تھا عشق کی منزل کو اگر دیکھنا ہو تو آ کر میرے امیر خسرو کو دیکھ لینا۔ تو وقت وصال جب نظام الدین اولیاء اپنے جنازہ ان کا اس چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی یہ خبر سیدنا امیر خسرو کو پتا چلی کہ سیدنا شیخ نظام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنا کام دام چھوڑ کر فوراً خانقاہ آئے اور قدم ناز پکڑے، سر رکھا قدموں پر اور کہا گوری سوے سیج پر مکھ پر دھر کے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہودیس، اور آپ کا انتقال۔ انسیت ختم، محبت جدا ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے بھانجے کے مطابق جیسے ہی قدم ناز پکڑا اور یہ شعر کہا گوری سوے سوج پر مکھ پر دھر کے کیس، چل خسرو گھر آپ نے، چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہودیس، اور آپ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ سبق ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، جتنے قادری کٹر قادری رضوی ہیں اتنے ہی کٹر آپ لوگ نظامی بھی ہیں۔ بے شک کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا خواجہ خواجگاں سے رضوی الگ ہیں، الحمدللہ اتنے ہی کٹر آپ لوگ نظامی بھی ہیں۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز جدا ہو جائے، جو چیز ختم ہو جائے، وہ قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں کرنی۔ تو آگے آپ اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پیر و مرشد سے مرید اس طرح محبت کرے کہ جب مرشد نہ ہو تو طبیعت نہ لگے۔ اس منزل کو آپ نے جو ڈیفائن کیا ہے، اس منزل کا نام ہے عشق۔ انسیت ختم ہو سکتی ہے، محبت جدا ہو سکتی ہے، عشق جدا ہو سکتا ہے کہ جب بھی معشوق چاہے، جب بھی عاشق چاہے، معشوق کی بے قراری میں جب چاہے تب روح سے جسم کو الگ کر دے۔ تو اب انسیت ختم ہو سکتی ہے، محبت جدا ہو سکتی ہے، عشق جدا ہو سکتا ہے۔ اب کیا؟ اب مودت بچا۔ تو سیدنا محبوب الہی کہتے ہیں کہ چلو اب تمہیں مودت دکھاتے ہیں، مودت کیا ہے۔ تو آپ جو بھی حضرات دہلی شریف تشریف لے گئے ہوں سرکار نظام کی بارگاہ میں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سرکار نظام کی خانقاہ کے پیچھے ایک باولی بنی ہے۔ باولی کہتے ہیں ایک چھوٹے سے تالاب کو جو پہلے زمانے میں پانی کے لیے کھودی جاتی تھی، وہ باولی بنی ہے۔ اس باولی پہ آپ تشریف لے گئے، سیڑھیوں سے نیچے اترے اور آپ نے ہاتھ ڈالا، ایک مچھلی پکڑی، اور مچھلی پکڑی آپ نے، اور ویسے ہی اس کو مچھلی کو آپ نے سیڑھیوں پر پھینک دی۔ مچھلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، مچھلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تو کہتے ہیں یہ ہے مودت۔ واہ، انسیت ختم ہو سکتی ہے، محبت جدا ہو سکتی ہے، عشق جدا ہو سکتا ہے۔ اب مودت کی تعریف کو آگے صاحب فوائد الفواد یہ لکھ رہے ہیں کہ مودت کی تعریف یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے انسیت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے عشق نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ۔
قرآن میں اسی مودت کا ذکر ہے. تو قرابت داران مصطفیٰ سے بریلوی انسیت نہیں رکھتے, محبت نہیں رکھتے, عشق نہیں رکھتے, قرآن کے مطابق مودت رکھتے ہیں کہ ہمارا سادات کے بغیر جی ہی نہیں لگتا, کہ جب تک محبت سادات ہمارے دل میں نہیں ہم سچے بریلوی نہیں. ہائے 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 ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اور سے سید السادات علماء اہل سنت. واہ واہ, بہت عمدہ. ہم مودت کرتے ہیں, قرآن نے مودت کا حکم دیا ہے, ایسی ویسی چیز کا نہیں کہ ہمارا سادات کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. دیکھ لو میرے امام محمد رضا کو ہر جگہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ, بہت. اور محبت کا اور مودت کا عالم یہ تھا کہ پیر و مرشد کے ہاتھوں مرید ہونے کے لیے گئے, پیر و مرشد کے ہاتھ مرید ہونے کے لیے گئے. پیر و مرشد کمرے میں ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ ہے, عاشق کا معشوق کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے. واہ کیا بات ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ہے, ہاتھوں میں ہاتھ ہے. اب عشق کی منزلیں طے ہو رہی ہیں. مورخین یہ لکھتے ہیں امام احمد رضا فنا کی ان منزلوں پہ پہنچ گئے کہ کمرے کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں تو پتہ یہ نہیں چل رہا کہ کون پیر ہے کون مرید. شکل ایک, واہ واہ, قد ایک, رنگ ایک, روپ ایک, چلنا ایک. تو یہاں وہی امیر خسرو کا شعر فٹ ہوتا ہے, تو من شدی من تو شدم. مودت کا عالم یہ, یہاں یہ نہیں معلوم کہ امام محمد رضا کا پیر کون. واہ, بہت عمدہ. شکل ہی وہی اختیار کر لی. یہ فنا کی منزل ہے, یہ مودت کی منزل ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, امام احمد رضا کا عشق سادات, عشق سادات. بہت خوب. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم حضرتوں کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم اپنا حضرت بھی اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں. ہمارا حضرت ایسا ویسا نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ہے. واہ. اور میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے. بے شک بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے. ان بہت کچھ اعلیٰ ہونے میں عزیزان گرامی سب سے بڑی چیز ہے اعلیٰ نسب ہونا. واہ. گھٹیا نسب والوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. حق ہے. واہ. اعلیٰ خون ہونا, بے شک بے شک. گھٹیا خون والوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اور میں آپ کو صاف طور سے بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کو بھی اعلیٰ حضرت بنانے والے ایک سید صاحب. واہ واہ. کون کون جنہیں دنیا وارث عالم پناہ کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. پہنچے حضور اعلیٰ حضرت, بتایا گیا کہ مولانا احمد رضا خان آ رہے ہیں. خادم نے بتایا کہ بریلی سے چل کر حضرت تشریف لا رہے ہیں, حضرت سے اجازت مانگی جائے. تو آپ حضور وارث پاک مراقبے میں تھے, اس مراقبے سے نکلے اور کہا سنا سنا بڑے مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کو اندر بھیجو. وہ اندر حضور اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو آپ نے ان کے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہا کہ احمد رضا, میں نے سنا ہے کہ تم میرے نانا جان جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی پیاری نعتیں لکھتے ہو, ایک نعت پڑھ کر سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت شریف پڑھی. آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, حضور وارث پاک کی
اور آپ کھڑے ہو گئے، اور چونکہ آپ کا جو وے آف لینگویج تھا، وے آف ٹاک تھا، وے آف پروننس تھا، وہ اس طرح سے تھا، سنا سنا اس طرح سے آپ فرماتے تھے. تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کھڑے ہو کر، سنا سنا احمد رضا حضرت احمد رضا نہیں ہے بلکہ یہ اعلیٰ حضرت ہے. واہ. یہ کہنا تھا، عطا بھی کردہ سیدوں کیا تھا نا، کرنا تھا. تو عزیزان گرامی، حضور اعلیٰ حضرت آج تک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں. یہ ہے محبت سادات امام احمد رضا کی سادات سے. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم کیا ناسبی ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم سادات سے محبت نہیں کرتے. آج الحمدللہ یہ ٹھاکے مارتا ہوا مجمع کسی اور کو نہیں، ایک سید زادے کے سننے کے لیے آیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم ہر اس سید زادے کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہے. ورنہ میری عادت میں شمار نہیں ہے کہ میں اپنے خونی بھائیوں کو، کیونکہ کہیں نہ کہیں نسل تو ایک ملے گی ہی نا، میں اپنے خونی بھائیوں کو بہت نارمل جملوں سے یاد کروں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان سادات کی ہے، کیونکہ یہ شریعت کسی اور کی نہیں، ہمارے نانا جان کی ہے. تو لہٰذا جو ان شریعت کے ساتھ، اس شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی باز آ جائیں، ابھی بھی باز آ جائیں. شریعت کسی کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی عظیم باپ کا بیٹا ہو، چاہے کسی عظیم دادا کا پوتا ہو، چاہے وہ کسی عظیم خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کسی عظیم سید زادے کا بھائی ہو، بھتیجا ہو، چچا ہو، یا خود بیٹا ہو. شریعت کا حکم سب سے زیادہ سب کے لیے برابر ہے. آج طرح طرح کی آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کچھ سو کالڈ خانقاہیں کھل گئی ہیں. آج کل تو خانقاہیں اوپننگ ہوتی ہیں نا، گرینڈ اوپننگ. آج ان خانقاہوں کو خانقاہ نہیں بلکہ خامخواہ کہیے، خامخواہیں ہیں. آج یہ جو خانقاہیں جن گدیوں پہ بیٹھ کر آج یہ جو اچھل کود کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے. عزیزان گرامی، واللہ العظیم انہی کے باپ دادا ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ایک احمد رضا جیسا آ جائے. واہ. ایک زمانہ تھا جب آج سے لگ بھگ 107-8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال، 150 سال پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب تحذیر الناس کے ذریعے، تقویت الایمان کے ذریعے، رسالہ یک روزی کے ذریعے طرح طرح کے بہتان اہل سنت و جماعت پر لگائے جانے لگے. آج جن خانقاہوں پہ بیٹھ کر یہ اچھل کود کر رہے ہیں، بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں، انہی کے باپ دادا دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، خدایا کوئی تو ایک ایسا بھیج دے جو ہمارے ایمان و عقائد کا محافظ بن جائے. کس طرح سے؟ کہ جب حملہ ہو رہا تھا اس طرح سے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب حاصل نہیں، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، علی اور محمد جن کا نام ہے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی جا سکتی. طرح طرح کے بہتان، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں عوام کے درمیان مشہور ہونے لگی، اور برٹشرز کے ساتھ مل کر بالخصوص لکھنؤ کے اندر حضرت شاہ مینا ہیں، حضرت شاہ حاجی الحرمین ہیں، ان کی مزارات کو مسمار کیا جانے لگا.
اب ڈر ہونے لگا کہ اب جن گدیوں سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی اب انہی کو توڑ دیا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کرنے لگے، مصلوں کو بچھانے لگے، دعائیں مانگنے لگے، منتیں مانگنے لگے کہ کہیں یہ ہماری روزی روٹی نہ چھن جائے، کہیں یہ ہمارے مصلے نہ چھل جائے، کہیں یہ ہماری مزارات کے قبے نہ ڈھا دیے جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا جنت البقیع میں سیدہ کا روزہ نہ بچا، امام جعفر صادق کا روزہ نہ بچا، امہات المومنین کے روزے نہ بچے، اصحاب کرام کے روزے نہ بچے، تو آج یہ وہابی، یہ دیاونا، یہ اہل حدیث ان برٹشرز کے ساتھ مل کر ہماری تمام خانقاہوں کے قبے گرانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دعائیں ہونے لگی، دعائیں کس طرح سے کہ خدایا ایک ابو بکر جیسا بھیج دے کہ جو اپنی صداقت کے ذریعے اسلام کا پرچم اٹھا کر بتا سکے کہ اسلام یہ ہے، ایک عمر فاروق جیسا بھیج دے کہ جو اپنی عدالت کے ذریعے لوگوں کو بتا سکے کہ اسلام یہ نہیں جو یہ ندوے والے بتا رہے ہیں، اسلام یہ نہیں جو دیوبند والے بتا رہے ہیں، اسلام یہ نہیں جو برٹشرز ایجنٹ بتا رہے ہیں، بلکہ اسلام اصل کیا ہے وہ بتانے والا آ جائے۔ دعائیں ہونے لگی کہ عثمان غنی جیسا آ جائے تو جب بتا سکے اپنے تدبر سے کہ اسلام یہ نہیں یہ ہے، کوئی ایک علی مرتضیٰ جیسا آ جائے، کوئی ایک حسن و حسین جیسا آ جائے، کوئی ایک ابو سفیان جیسا آ جائے، کوئی ایک امیر معاویہ جیسا آ جائے، کوئی ایک خالد بن ولید جیسا آ جائے، کوئی ایک طارق بن زیاد جیسا آ جائے۔ جب دعائیں ہونے لگی، ہاتھوں کو اٹھنے لگے، تو عزیزان گرامی ایک پھر آواز کبریا آئی کہ ابو بکر کو جو کرنا تھا کر چکے، عمر کو جو کرنا تھا کر چکے، عثمان کو جو کرنا تھا کر چکے، علی کو جو کرنا تھا کر چکے، حسنین کو جو کرنا تھا کر چکے، ابو سفیان کو جو کرنا تھا کر چکے، امیر معاویہ کو جو کرنا تھا کر چکے، خالد بن ولید کو جو کرنا تھا کر چکے، طارق بن زیاد کو جو کرنا تھا کر چکے، تمام اولیاء کو جو کرنا تھا کر چکے۔ اب ان تمام، چاہے وہ ابو بکر کی صداقت ہو، عمر کی عدالت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، علی کی شجاعت ہو، حسنین کی شہادت ہو، امیر معاویہ کا تدبر ہو، ان سب کو اکٹھا کر کے بریلی کے سوداگران میں علی نقی کے گھر ایک احمد رضا بھیج رہا، بہت عمدہ، جو تمہیں تمہارے اعتبار سے سمجھائے گا، واہ، جو تمہیں تمہارے اعتبار سے سمجھائے گا۔ لوگ کہیں کہ حضرت آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے تمہارے اعتبار سے سمجھائے گا، کیونکہ وہ تو دلیلوں کے انبار لگا چکے ہیں۔ میں نے کہا امام احمد رضا نے دلیلوں کا بھی استعمال کیا ہے، امام احمد رضا نے دلیلوں کا بھی استعمال کیا ہے اور جوتوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ واہ 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 واہ، آواز بہت کھینچ رہا ہے میں۔ میں کہہ دوں کہ جس کو سمجھ میں نہ آئے اس کو بتاؤ، پوچھو کہ امام احمد رضا نے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا لکھا۔ کلکے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ اب اس شعر کا ترجمہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کبھی بھی نہ بتایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے بتایا بھی گیا ہو تو اس طریقے سے نہیں بتایا گیا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہم لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، کلکے رضا، رضا کا قلم، میرے اس قلم میں کون سی سیاہی پڑتی ہے؟ انک پڑتی ہے نا، انک پڑتی ہے، کوئی چل پارک کی یوز کرتا ہے، کوئی کیمل کی یوز کرتا ہے، کوئی موبلان کی یوز کرتا ہے، کوئی کسی کی یوز کرتا ہے، کوئی کسی کی یوز کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے قلم میں کون سی سیاہی آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت خود بتا رہے ہیں کلکے رضا ہے۔ ہمارا تو نب والا پین ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا پین کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم کون سا ہے؟ کلکے رضا ہے، خنجر خوخار، خنجر
واہ 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 ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. کل کے رضا ہے خنجر خوخار. ہمارا قلم انک پیتا ہے، اعلی حضرت کا قلم خوخار، خون پینے والا، واہ. برق بار. اعلی حضرت سے بڑا سائنٹسٹ کون ہوگا؟ وہ تو کہہ سکتے تھے ہوا کی طرح ہے، لیکن فصیح و بلیغ گفتگو کرنا، وہ بہترین گفتگو کے جس کا کوئی توڑ. اعلی حضرت نے لکھ دیا تو قلم نے اپنی جو کہتے ہیں نب کو توڑ دیا، اس کے آگے کچھ نہیں لکھ سکتا. جہاں سے عقلیں سوچنا ختم کر دے، امام محمد رضا کا قلم ہی وہیں سے اٹھتا ہے. واہ واہ. کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار. یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ ہوا کی طرح تیز، برق بار یعنی بجلی کی طرح تیز. ہوا کی طرح لکھ سکتے تھے، ساؤنڈ کی طرح لکھ سکتے تھے. ہر طریقے سے آپ نے بہت رسالے آپ نے سنے ہوں گے، بہت رسالے آپ نے پڑھے ہوں گے، بہترین تحقیقات آپ نے وہاں پر پڑھی، سنی، جانی، پہچانی. لیکن عزیزان گرامی جب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں خونخوار برق بار، تو عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت نے کچھ تو سوچ کے، کچھ تو تحقیق کر کے، کچھ تو سمجھ کے، کچھ تو جان کے، کچھ تو بوجھ کر لکھا ہوگا. تو عزیزان گرامی آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اسپیڈ اگر کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس چیز کا نام ہے برق یعنی بجلی. غور کریے کہ جب ہم معراج کا واقعہ بتاتے ہیں تو ایک سواری جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اس کو براق کہتے ہیں. براق برق کی جمع ہے، یعنی بجلیوں جیسی رفتار جو پر ملی سیکنڈ کے اندر کروڑوں میل کا سفر کر لے، اس کو براق کہتے ہیں. اسی کی ایک واحد کو برق کہتے ہیں جو کروڑوں میل کو پر ملی سیکنڈ میں ختم کر دے، پہنچ جائے. عزیزان گرامی اس کو برق رفتار کہتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ امام احمد رضا نے کیا کہا. کل کے رضا، رضا کا قلم، خنجر خوخار یعنی خون پینے والا خنجر، برق بار یعنی بجلی کی رفتار کہ کام ختم کر دیا، پتہ نہ چلا کہ کب کیا ہو گیا. واہ واہ واہ. احمد رضا کا برق بار خنجر کب چل گیا پتہ نہ چلا. پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ الٹیمیٹم دیتے ہیں. اوقات میں رہے سب. کس طرح سے؟ اوقات میں رہے سب. آدھا کون؟ آدھا جو دشمنان رسول. کون آدھا؟ جو دشمنان اہل بیت. کون آدھا؟ جو دشمنان صحابہ. کون آدھا؟ جو دشمنان اسلام. ان سے کیا کہہ دو کہ خیر منائے، خیر منائے، شر نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. کب تمہارا کام تمام ہو جائے گا تمہیں خود نہ پتا چلے گا. بہت عمدہ. سبحان کہ اللہ. یہ برق بار خنجر ہے امام احمد رضا کا. تو اعلیٰ حضرت نے خود کہہ دیا اوقات میں رہنا. جب بات رسول کی آئے تو اپنی زبانوں کو سنبھالنا. جب بات ناموس اہل بیت کی آئے تو اپنی زبانوں کو سنبھالنا. جب بات ناموس صحابہ کی آئے تو اپنی زبانوں کو سنبھالنا. کیونکہ امام احمد رضا نے ہمیں بہترین ہتھیار دیے ہیں. ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کب کس سے کس طرح لڑنا ہے. واہ واہ. الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں دلیل ہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فتاوی رضویہ کی ساری جلدیں لے کر سینے پہ رکھ دو، وہی دم نکل جائے. واہ واہ واہ. بات کو وہیں دم نکل جائے. دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں تو آ جاؤ، فتاوی رضویہ اٹھا لو.
جب بات ایمان کی آئے تو فتاوی رضویہ اٹھا لو، بات مسائل شرعیہ کی آئے تو فتاوی رضویہ اٹھا لو۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ ہمارے پاس ایٹم بم کی طرح یہ فتاوی رضویہ ہے کہ جس نے ہمارے عقائد و نظریات پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے فوراً فتاوی رضویہ کھولی، الحمدللہ سارے مسائل موجود۔ واہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ مولائیت 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 مولائیت، عزیزان گرامی اسی مولائیت کے لیے حضور اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے لکھ کے بیٹھ چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا فتنہ بھی آئے گا، جب فتنہ آئے تو یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی آپ لوگوں نے 2019-20 تک آپ لوگوں نے کووڈ دیکھا ہوگا، تو کووڈ سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی ہوگی۔ عزیزان گرامی اس فتنہ مولائیت سے بچنے کے لیے ایک ویکسین آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اس ویکسین کا نام ہے امیر معاویہ۔ واہ 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 واہ، امیر معاویہ کے نام کی ویکسین اگر اپنے پاس رکھ لی تو یہ مولائیت کے جراثیم ہاتھوں میں نہیں گھس سکتے۔ ہائے 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 ہائے، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے سید سادات، فیضان غوث اعظم، عظمت صحابہ۔ واہ 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 واہ، آج کیا کر رہے ہیں یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذکر امیر معاویہ نہ کیا جائے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں میرے رسول نے یہ کہہ دیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند میں ہے، اس میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ غیر مقید جملہ تھا، تو اب صحابیت کی تعریف جس پر فٹ بیٹھتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ وہ ابو بکر ہو ہم ہدایت پائیں گے، وہ عمر ہو ہم ہدایت پائیں گے، وہ عثمان ہو ہم ہدایت پائیں گے، وہ حیدر ہو ہم ہدایت پائیں گے، وہ حسنین ہو ہم ہدایت پائیں گے، وہ امیر معاویہ ہو ہم ہدایت پائیں گے۔ بے شک، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، ہم ہدایت پائیں گے۔ بہت خوب۔ اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے سادات کی شان میں، آپ کسی نابالغ سے پوچھ لیجئے گا، کن سے؟ یہ میلائی ہیں نابالغ، ارے جن کو ابو بکر سمجھ میں نہ آئے، جن کی عقلوں میں مفتی صاحب ابو بکر سمجھ میں نہ آئے، وہ عقل کا نابالغ ہی ہوگا۔ بہت عمدہ، بہت خوب، واہ۔ اب قوالیاں دین سکھا رہی ہیں آج کل، وہ کہہ رہے ہیں ڈھولک بجاؤ دین سیکھو۔ اب قوالیاں دین سکھائیں گی یا قرآن و حدیث؟ ابھی آتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں، ابھی پوسٹر لگے ہوئے دیکھ رہے تھے آس پاس ہم، صوفی نائٹ۔ ابے صوفی نائٹ ناچ گانے کو نہیں کہتے ہیں، اگر صوفی نائٹ دیکھنا ہے تو جا کر نظام الدین اولیاء کی راتوں کو دیکھو کہ جب محفلوں میں حضرت امیر خسرو پہنچے تو کہتے ہیں نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کہ من بودم پارسو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ ماشاءاللہ، ہائے 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 ہائے، بڑی پیکر نگارے سر وقت دے لالا لکسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ارے راتیں دیکھنی ہو تو نظام الدین اولیاء کی راتوں کو دیکھو کہ جب محفل لگتی ہے تو شمع رسالت جلتی ہے، کہیں غوث و خواجہ ہوتے ہیں، کہیں غوث و خواجہ ہوتے ہیں، کہیں صابر و نظام ہوتے ہیں، کہیں ہر ولی اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس محفلوں میں بیٹھ رہا ہے، اور تو عورتوں کے ساتھ ناچ کر صوفی نائٹ منا رہا ہے۔ صوفی نائٹ، ابے یہ صوفی نائٹ نہیں ہے، یہ کوفی نائٹ ہے، اس سے ثواب حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ثواب حاصل ہونا ہے تو ذکر رسول کر لو،
वहां माशाअल्लाह। छम 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 चल रहा है। वो कहें क्या? कहें मैं तो छम छम नाचूंगी। किसके साथ नाचोगे भैया? और अच्छे खासे मर्द आजकल हिजड़े बने हुए हैं। वाह 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 वाह। पूछो कम से, छम छम नाचूंगी, मैं तो बजाऊंगी गाना अपने पिया का। अरे ज्यादा शौक है तो रेलवे स्टेशनों में चले जाओ, तालियां चिटकाने लगो। कहाँ यहाँ घूम के कह रहा हो ये सूफी नाइट है? अबे सूफी नाइट इसको नहीं कहते हैं। अगर सूफी नाइट जानना है, तसव्वुफ की असली रात जानना है, तो चले जाओ इमाम अहमद रजा की बारगाह में। वाह वाह वाह। क्या कह रहे हैं? तसव्वुफ से भरी वो रात कि जब लिख रहे हैं, रोज़े रसूल सामने हैं, शगाफ खुलते हैं, पर्दे हटते हैं, तो सामने नजर आते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि कहते हुए वसल्लम। नजर आते हैं इमाम अहमद रजा, तू जिंदा है वल्लाह, हाय 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 हाय। तू जिंदा वाह, है वाह। वल्लाह, बहुत तू जिंदा है वल्लाह, मेरी नजरे आलम से छुप जाने। अगर तुझे सूफी नाइट ही मनानी है तो आकर ख्वाजा ख्वाजगां की तरह मनाओ कि जब शगाफ खुल रहे हैं और मोहम्मद अरबी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जाओ और इस्लाम का पैगाम दे पहुंचा दो। तुझे सूफी नाइट मनानी है तो आकर सैयदुस सादात की बारगाह में बैठकर एक कुरान अजीम खत्म कर लो। इससे बेहतरीन क्या सूफी नाइट होगी? यहाँ पोस्टर लगा के लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो, सूफी नाइट मना रहे हो, वहाँ औरतें नाच रही हैं, वहाँ आदमी नाच रहे हैं। क्या हो रहा है? वो कहें धमाल मस्ती में है। इनसे ना पूछो, पूरा अभी अल्लाह के वली बन गए नाउजुबिल्लाह। इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ तसव्वुफ के नाम पर। तसव्वुफ कभी शरीयत से खिलाफ काम की इजाजत नहीं देता। ये 10-10 अंगूठियां पहनकर, 20-20 अंगूठियां पहनकर, हाथों में पायल, पैरों में पायल, हाथों में कंगन और बाल एकदम। अभी तो एक पीर साहब हम देख रहे थे, यही इसी कर्नाटक में है। कर्नाटक में बड़े नाटक होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर कश्मीर की, ये सैयदना मकबूल रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बस्ती ना होती तो यहाँ भी हाथ सब कुछ मार चुके होते। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका है मुफ्ती आज़म हिंद का, बेशक सदका है बेशक। हुजूर ताजुश शरिया का, सुभान अल्लाह। सदका है हुजूर कायदे मिल्लत का। हाँ हाँ हाँ। अदीदाने गिरामी, ये सदका है सैयदुस सादात का कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सुन्नियत जिंदा है, वरना यहाँ पे भी कोई ना कोई पीपल में पूजा करवा रहा होता। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यही मैंने देखा कि नाक में नथनी, पैर में पायल, बाल एकदम वो पीछे से देखा तो एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बैठी हुई, जैसी वो मुड़े तो बड़ी सी दाढ़ी। हम भी चौंके, ये क्या होता है? पता चला कि यही वो क्या कहते हैं, किसी मैसूर ऐसूर के पास का कोई फर्द है। मेरे दोस्तों, तसव्वुफ को शरीयत के खिलाफ ना ले जाओ कि लोग ये कहें कि शरीयत ये नहीं होती, बल्कि ये कहें कि तसव्वुफ ऐन शरीयत का नाम है। जब शरीयत को प्यूरिफाई कर लिया जाए, तस्किया नफ्स हो जाए, तर्क जलाली और जमाली की मंजिलें तय कर ले अजीजान गिरामी, तब तसव्वुफ का पहला सुलूक तय होता है। हाँ, तुम इन बाजों में बजे हुए हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। अभी तो एक आपा, अभी आप टहल सुनी रही हैं, क्या कहती हुई नजर आती हैं आपा? अभी तो कह दिया मुबाहिला करूंगी। बरेलवी उधार नहीं रखते हैं, नकद लेकर जाओ। उधार रखने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। जो भी आओ नकद लेकर जाओ। तूने कहा मुबाहिला करते हैं, बरेलवी ने कहा आजा, आग तू भी जला, आग हम भी जलाते हैं। अभी तक आपा ने आग न जलाई, लगता है आपा की आग ठंडी हो गई। हर आपाओं की आग ठंडी करने के लिए बैठा हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
और कोई बना में तसव्वुफ शरीयत का मजाक ना उड़ाए, कोई बना में तसव्वुफ शरीयत का मजाक ना उड़ाए, शरीयत बना में तसव्वुफ शरीयत का मजाक ना उड़ाए। अगर बना में तसव्वुफ शरीयत का मजाक उड़ाते हुए नजर आओगे तो अब मैं अपने उलमा को पीछे रख रहा हूं, मैं आगे आऊंगा। तुम क्या कह सकते हो? तुम इल्जाम लगा रहे हो हसनैन बकाई बिका हुआ है। हाँ, मैं बिका हुआ हूँ किनके हाथों पर कि जब तक मैं बिका न था कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और से मुकद्दस जिंदाबाद, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहजादा गौसे आजम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, बिका हुआ हूँ किनके हाथों पर? गौसे आजम के हाथों पर बिका हूँ। हाँ, बिका हुआ हूँ किसके हाथों पर? ख्वाजा ख्वाजगा के हाथों पर। हाँ, बिका हुआ हूँ किसके हाथों पर? निजामुद्दीन औलिया के हाथों पर। हाँ, बिका हुआ हूँ किसके हाथों पर? हम बिके हुए हैं शाह सफी के हाथों पर, हम बिके हुए हैं मीर मोहम्मद के हाथों पर, हम बिके हुए हैं आला हजरत के हाथों पर, हम बिके हैं मुफ्ती आजम के हाथों पर, हम बिके हुए हैं ताजुल शरिया के हाथों पर, हम बिके हुए हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर के हाथों पर, हम बिके हुए हैं हुजूर गयास मिल्लत के हाथों पर, हम बिके हुए हैं हुजूर कायद मिल्लत के हाथों पर। सुभान अल्लाह, सुभान हाय 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 हाय, बहुत मेरी कीमत लगाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। हाँ, बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह। आप पड़े हैं तेरे कदमों पे, ये सुनकर हम भी जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं। हक है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। कहते हुए, ठीक है हम बिके हुए हैं, जब तक कि मैं बिका न था कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब इस अनमोल की कीमत तुम्हारी औकात के बाहर है। वाह 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 वाह। तुम जो कर सकते हो कर लो, नामू से सहाबा के लिए जहां पसीना बहेगा हसनैन अपना खून बहाने को तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कितनी गालियां बकोगे? बक लो। कितने लांछन लगाओगे? लगा लो। कितना कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे? कर लो। मुझे मालूम है कि मुझे मरने के बाद अपने नाना जान को मुंह दिखाना है। वाह, बहुत गालियां बकना है, आओ बको। मेरे जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी करबला के मैदान में गालियां बकी गई थी। शाम के रास्तों में पत्थर फेंके गए, थूका गया, मिट्टी डाली गई। किसके ऊपर? मेरे जद के ऊपर, तेरे जद के ऊपर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी सुन्नत को अदा कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं ना? अबू बकर के लिए कर रहा हूं, वो लाज रखने वाले हैं। किसके लिए कर रहा हूं? उमर के लिए कर रहा हूं ना, वो लाज रखने वाले हैं। बहुत खूब। किसके लिए कर रहा हूं? उस्मान के लिए कर रहा हूं ना, वो लाज रखने वाले हैं। किसके लिए कर रहा हूं? हैदर कर्रार के लिए ना, लो वो लाज रखने वाले हैं। किसके लिए कर रहा हूं? हसनैन करीमैन के लिए कर रहा हूं ना, वो लाज रखने वाले हैं। किसके लिए कर रहा हूं? अबू सुफियान के लिए कर रहा हूं ना, वो लाज रखने वाले हैं। किसके लिए कर रहा हूं? अमीर मुआविया के लिए कर रहा हूं, वो लाज रखने वाले हैं। वाह वाह वाह। मैं तो ये जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा खानकाहों को ताइब कर चुका हूं, और इंशाल्लाह ये कारवां रुकेगा नहीं। इसीलिए खलबली मची है तुम लोगों के दरमियान। रातों की नींद हराम करती है। इंशाल्लाह अब दिन में जो सोते हो ये भी सोना हराम कर दूंगा। वाह 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 वाह। अब ना दिन में चैन दूंगा ना रात में चैन दूंगा। तुम्हारी नींदों को हराम न कर दिया तो हसनैन नाम। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। घर में घुसकर बताऊंगा तेरे
दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। यार ये हांगल की आवाज तो नहीं लग रही हजरत मुफ्ती साहब, आपने तो कहा था यहाँ तो बरेलवी शेर रहते हैं, शेरों की आवाज ये नहीं होती। या रसूल अल्लाह। रुक जाओ, अब मेरे साथ नारा लगा के बताओ, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अभी भी आवाज अच्छी नहीं आई। अबू बकर का, अबू बकर का, अबू बकर का। कर्नाटक की हर मैलाई खानकाह में ये आवाज पहुंच जानी चाहिए कि यहां अबू बकर के शैदाई बैठे हैं। दोनों हाथों को बुलंद करें और मेरे साथ दोनों हाथों उसको भी लगा रहने दो, बहुत आवाज खींच रहे, जान ही निकल जाएगी। आज ही तुम शहीद करवा दो मैं। पता चला यही नमाज जनाजा हो हमारी। अल्लाह अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करे कि सहाबाए किराम की दिफा के लिए मरना ये मेरी सआदत की बात है। अल्लाह करीम मेरी इस दुआ को, मेरी इस ख्वाहिश को कबूल व मकबूल फरमाए और कोई राह चलता हुआ ऐसे ही मार दे कि जब ज़बान से अबू बकर की सदा निकल रही हो, ज़बान से फारूक आज़म की सदा निकल रही हो, तो हर खानकाह, हर मशाइख के दरसगाहें, अमाजगाहें जहाँ पर आज तफजीलियत, मैलाइयत घूम रही है, फैल रही है, आज दोनों हाथों को बुलंद करके हांगल की ज़मीन से आज ये इनकलाबी नारा बुलंद कर दो, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। अजीज़ान गिरामी, ये आवाज कर्नाटक के हर शहर तक पहुंचे कि अब सहाबाए किराम पर भौंकने वाले कुत्तों को पकड़ने वाली वैन बरेली से निकल चुकी है। ये जितने आवारा कुत्ते भौंकते नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के हर शहर, हर सूबे, हर गांव, हर करिया पर जाकर हम उनको उनकी हैसियत बताएंगे। अभी पास ही में एक गांव है, सब लोगों को पहुंचना है, सोरब। कुछ सनाबिली कुत्ते पागल हो चुके हैं, उन कुत्तों को पकड़ने के लिए ताजुशरिया की म्यूनिसिपैलिटी वाली वैन जानी है और चैलेंज दे दो, सनाबिल औकात है, अबे 15 दिन हो गए तुझे हिजला कहे हुए, अबे मर्दानगी साबित करने मैदान में आ जा। बड़ा कूदता था, फला हिजड़ा, फला छक्का, अरे आप किस बिल में छुपा है कुत्ते, निकल। ताजुशरिया के शेर आए हैं, निकल। ताजुशरिया के शेर आए हैं, कहां भाग गया है रे मलंग। मलंगे लड़के क्या कहते हैं, हक सनाबिल या सनाबिल। अबे हक सनाबिल या सनाबिल नहीं, कहो भाग सनाबिल, मूत सनाबिल, भाग सनाबिल। कहां छुपा है, निकल बाहर। रजा के शेर आए हैं, हर एक को ललकार रहा था। अबे जब तक बरेलवियों की नजर टेढ़ी न थी, बहुत मर्द बन लिया,
نکل کے آ جا، بھاگ سنابل، موت سنابل، نکل باہر، کہاں چھپا بیٹھا ہے رے؟ الحمدللہ بریلویوں کی جب جب نظریں ٹیڑھی ہوتی ہیں نا، یہی ہوتا ہے. کل کے لونڈے آ کر بتا رہے ہیں حسنین بقائی ایجنٹ ہے. ہاں ایجنٹ ہوں. کس کا؟ اعلی حضرت کا، اعلی حضرت کا. اور اس ایجنٹی کو پورا کر رہا ہوں. کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. نکلا سنابل، ابھی بھی وقت ہے. کلندر بنیں گے، کلندر علی. آج علی کی اولاد میرے باپ میری ماں کو گالیاں بک رہے ہو، تم لوگ میرے اجداد کو گالیاں بک رہے ہو، وہ بھی علی کی اولاد ہے. خود کو ملنگ مولا علی بتاتے ہو. میں نے اپنا معاملہ، یہ معاملہ جو آج میں نے تو تیرے باپ کو نہ کہا، میں نے تو تیرے دادا کو نہ کہا. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، فیضان شیر سنت لے کر میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں. علمی ہے نا تو آ کر بات کر. تجھے تیری زبان میں جواب دے رہا ہوں. تو نے حضور محدث کبیر کے خلاف زبان درازی کی، حضور تاج الشریعہ کے خلاف زبان درازی کی. اب یہ زبان درازیاں تیری برداشت نہ کی جائیں گی. تجھے تیری زبان میں جس طرح سے تو سمجھ سکتا ہے اس طرح سے سمجھاؤں گا. میرے ڈائیلاگ ہی فیمس ہیں. ہم پہلے حجت تمام کرتے ہیں، اس کے بعد حجت کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں برانڈڈ جوتا لیتے ہیں. بتائیں گے تمہیں کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہوتا ہے. بہرحال اس ہانگل کی سرزمین سے اب پورے کرناٹک میں حضور تاج الشریعہ کی غلامی کر کر کے جو تو نے اپنے 2-4 ہجڑے جمع کر کے رکھے ہیں، ان ہجڑوں تک بھی آواز پہنچ جائے، ان کھٹملوں تک بھی آواز پہنچ جائے کہ اب بیگون اسپرے بریلی سے آیا ہے. تمہارے ایسے ڈالیں گے کہ ہمیں ڈنڈا ونڈا پھٹکارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اسپرے ایسے ڈالیں گے، اب برداشت نہیں ہوگی. ہر سنابلی اپنی اوقات میں رہے. مسلک اعلی حضرت کے بچوں کے خلاف اگر اقدام اٹھائے تو اس کا انجام بھگتنا پڑ جائے گا. اور اگر علم بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، یہ جو بندر ادھر ادھر اچھل رہا ہے، چمپینزی، کبھی پانڈا کو دیکھا ہے نا؟ پانڈا، بے وقوف، جاہل، گنوار. اگر تیرے علم میں اتنا ہی ناز ہے تجھے تو آ کیوں نہیں رہا میدان میں؟ ان چھٹ بھائیوں کو کیا بھیج رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسے یہ ویسے؟ ارے علمی میدان ہے، جواب دے دے. تو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنگ جمل و صفین میں جو آئے خوارج تھے، تو نے کیا حضرت اما عائشہ کو خارجی کہا؟ عشرہ مبشرہ کو خارجی کہا؟ امیر معاویہ کو خارجی کہا؟ ارے تو اپنا ایمان ثابت کر دے. معلوم ہے ابھی پھر سے ایران سے آیا ہے، تو پھر سے ایران سے آیا ہے ایجنٹی لے کر. جب وہاں کے ڈالروں ریال لے کر تو آتا ہے تو یہاں زہر بوتا ہے. انشاءاللہ اس زہر کو کاٹنا الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر طریقے سے آتا ہے. آدائے رضا اب اپنی خیر منا لیں. بریلی کے امام یا خانوادہ رضا پر بھونکنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا. نوجوان نسلوں کو خراب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بچے کہہ رہے ہیں حق سنابل یا سنابل. کیا جواب دو گے تم لوگ؟
भाग सनाबिल मूत सनाबिल, भाग सनाबिल मूत सनाबिल। अगर नहीं है, हिम्मत है तो आ जाना, चैलेंज दिया है ना, बात कर लेना। क्यों नहीं आ रहा है? गुलामों को भेज रहा है। अबे गुलामों को ही बात करना होता तो मेरे पास भी हजारों गुलाम पड़े हैं, तेरे गुलामों की खटिया खड़ी कर देते। जब बात आका की हो तो आका के सामने अपने आका को लेकर आ, तब बताएंगे तुझे कि मसलके आला हजरत किताबों से समझेगा या रज़वियों के जूतों से। फिक्र ना करो कोई भी, फिक्र ना करो कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किताबें भी बहुत मजबूत हैं, हमारे जूते भी बहुत मजबूत हैं, और अल्लाह का एहसान है, खुदा का करम है ये, खुदा का करम है ये कि जब जब ये ईरानी एजेंट हमारे सामने आए हैं, मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। क्योंकि असल क्या है मालूम है ना, कि कुत्ते चाहे जितना भौंक ले, लेकिन जब शेर मैदान में आता है तो कुत्तों को मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। अजीजान गिरामी, ये भी पैगाम पहुंचा दीजिए। कौन सौराब वाले बैठे हुए हैं? आ रहे हैं सौराब, रजा के शेर बताने तुम्हारी औकात, लेके आ जाना अपने सनाबिल को। हम कहेंगे भाग सनाबिल मूत सनाबिल। अब इनका आतंक खत्म होगा। जब तक खामोश थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब तमाम पासबानाने मसलके आला हजरत ने कमर कस ली है कि गुस्ताखाने ताजु शरिया को उनके अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। गुस्ताखाने मुहद्दिस कबीर को उनके अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। तुम्हें जो प्रोपेगेंडा करना है तुम कर लो, इंशाअल्लाह। जब तक तुम्हें मरघट ना पहुंचाएंगे, जब तक ये तेरा पीला मांझे का जोड़ा तुझे विधवा बना के सफेद ना पहना दिया, ये तेरे मांझे का जोड़ा उतार कर तुझे विधवों वाला सफेद जोड़ा ना पहना दिया, तब तक चैनो सुकून से ना बैठूंगा। आ जाओ मैदान, अभी भी वक्त है, वरना कह दो दरे आला हजरत पर जाकर और मदीने की तरफ रुख करके कि मैं मुजरिम हूं आका, मैं मुजरिम हूं आका, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वालों। अभी भी वक्त है, हम हाथ खोलकर तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ दिल बहुत बड़ा है, वरना जल्दी सफेद कपड़ा तेरा पहनने की टाइम आ चुका है। अजीजान मोहतरम, ये पैगाम मेरा हर जगह पहुंचाया जाए। और आज जो फिल वक्त जिस तरह से पूरे कर्नाटक भर में एक तसव्वुफ के नाम पर पाखंड चल रहा है, उस पाखंड से दूर रहने की आप तमामी हजरात को ज़रूरत है कि किसी भी तरह तसव्वुफ के नाम पर इन पाखंडियों के पीछे मत भागिए, बल्कि आपको भागना है तो उनके पीछे भागिए जो ये कहते हुए नजर आए कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो अपना अमीर मुआविया को माने, जो अपना पहला खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को माने, जो अपना खलीफा दोयम उमर फारूक आज़म को माने, जो अपना खलीफा सोयम उस्मान गनी को माने, जो अपना खलीफा चहारुम सैयदना अली हैदर कर्रार को माने, जो अपना पांचवा खलीफा राशिद सैयदना इमाम हसन को माने, हमें उनके पीछे चलना। अजीज़ान गिरामी, यही पैगाम आला हजरत है और यही पैगाम उर्से सैयदुस सादात है आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसले स्याह खिजाब यानी कि सफ़ेद बालों को काला करने का शरई मसला, जो कि
मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा, इमाम इश्क व मोहब्बत वाला मरतबत हुजूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह इसको तंज़ीम अबनाए मकबूल अहमद ये तमामी लोग इसको शाया कर रहे हैं और इसकी हज़रत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आजकल कुछ रंगे सियार बड़े घूम रहे हैं। वो रंगे सियार क्या करते हैं, वो आजकल बेहतरीन सा खिताब लगाते हैं और लोगों के दरमियान जाकर बताते हैं कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ लेकिन अभी भी जवान हूँ। 32 साल में हम लोगों की दाढ़ी सफ़ेद हुई जा रही है और 70 साल के जवान बने हुए हैं। तो मसले स्याह खिताब अदीदान गिरामी आप लोग इसे हज़रत से मुफ्ती साहब क़िबला से ज़रूर हासिल फरमाएँ और इसको सवाब जारिया के तौर पर लोगों के दरमियान इसको मैं हज़रत एक और गुजारिश करूँगा कि इसको रोमन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आप लोग इसको आवाम के दरमियान भेजिए ताकि वो अफराद जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं या कन्नड़ ज़बान में, क्योंकि यहाँ पर उर्दू बहुत कम भी इस्तेमाल होती है, कन्नड़ इस्तेमाल होती है या फिर इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो दोनों लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करवा कर आवाम के दरमियान भेजा जाए ताकि मसले स्याह खिताब जो लोग अनजाने में इस तरह से यूज़ करते हैं, बनाते हैं, लगाते हैं, उनके लिए भी नहीं बहुत 90% पीर साहब लगा रहे हैं, क्योंकि जवानी दिखानी होती है ना पीर साहब को कि जितनी डेंटिंग पेंटिंग रहेगी उतने ही पीर साहब आजकल पीर शरीयत से आरास्ता कितना है ये नहीं देखा जाता, पीर कितना ज्यादा चिकना है ये देखा जाता है। पीर का टमटम कितना स्ट्रांग है, प्रोटोकॉल कितना स्ट्रांग है। 20 आदमी घेर के खड़े हुए हों तब पीर बड़ा माना जाता है। 20 आदमी लगाए हो, उसने उसको पैसा दिया हो कि भाई तुम लोग खड़े रहना, फलां को पकड़ कर लाना, तब पीर बड़ा माना जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर पीर देखना ही है आप लोगों को तो आकर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में चले जाओ, तुम्हें बता दिया जाएगा कि पीर कैसा होता।